صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے جاری ہے۔ آج ہماری کلاس نمبر 48 ہے، سبق نمبر 48 ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور پچھلے سبق میں ہم نے بیت المقدس سے معراج تک کے سفر کی، بلکہ سدرۃ المنتہا کے اس پار تک کا پورا واقعہ سمجھا تھا، اس کے درمیان پیش آنے والے واقعات سمجھے تھے۔ آج ہم کوشش کریں گے کہ پچھلے سبق میں جو واقعات ہم نے سنے ہیں ان سے ہمیں سیکھنے کو، سمجھنے کو کیا ملتا ہے، اس سے ہماری زندگی میں کیا کیا چینجز آنی چاہیے، کیا کیا چیزیں ہم کو بہتر کرنی چاہیے۔ آج انشاءاللہ آپ کو بہت سی اہم چیزیں سیکھنے کو ملیں گی، تو ہمیشہ کی طرح میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ نے بہت توجہ سے سننا ہے، بہت اہمیت دے کے سننا ہے، ایک ماحول بنانا ہے، لوگوں کو متوجہ کرنا ہے، اور درود شریف کا بہت زیادہ اہتمام رکھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ معراج کے واقعے میں ہم نے یہ بات سنی اور سیکھی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل علیہ السلام لے کر گئے، جب آسمان پر پہنچے، ہم نے ہر آسمان پر پہنچنے کی صورت میں ریپیٹڈلی کچھ چیزیں پڑھی کہ حضرت جبریل نے دروازہ کھولنے کو کہا، انہوں نے پوچھا کون، انہوں نے بتایا جبریل، پوچھا آپ کے ساتھ کون، بتایا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر پوچھا گیا کیا ان کی طرف کسی کو بھیجا گیا تھا، حضرت جبریل نے بتایا جی بھیجا گیا تھا، پھر انہوں نے دروازہ کھولا اور کہا مرحبا بہ فنعم المجیء جاء۔ اب یہ جو واقعہ ہے اس میں بہت آج کی ہماری جو معاشرتی زندگی ہے اس کے اندر سیکھنے کی بہت اہم چیزیں ہیں۔ پہلی چیز کہ بغیر اجازت کے کسی کے گھر میں داخل نہ ہو۔ دیکھیں، پہلے آسمان پر، دوسرے آسمان پر، تیسرے آسمان پر، ہر آسمان پر فرشتوں کی ڈیوٹی تھی کہ بھائی جو بھی آئے گا اس سے پوچھا جائے گا کون آ رہا ہے، ساتھ کون ہے، اجازت لی گئی ہے نہیں لی گئی، کیا پروٹوکولز ہیں۔ ہر فرشتے کی جہاں جہاں ڈیوٹی تھی وہ وہاں پہ موجود تھا۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام ہم جانتے ہیں فرشتوں کے سردار ہیں، لیکن جب وہ وہاں پہ پہنچے ہیں تو فرشتوں نے ان سے پہلے حضرت جبریل علیہ السلام نے دستک دی، یعنی اجازت طلب کی۔ یہ نہیں کہ میں فرشتوں کا سردار ہوں تو میں بغیر اجازت کے داخل ہو جاؤں، انہوں نے باقاعدہ اجازت طلب کی۔ اس سے ہمیں سیکھنے کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی کے گھر جاتے ہیں تو آپ کو پہلے اجازت طلب کرنی چاہیے۔ آپ کسی کے پاس جاتے ہیں تو آپ کو پہلے اجازت طلب کرنی چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ جا کے ایک دم کسی کے سر پہ ٹپک جائیں۔ اب اس کی کوئی مصروفیت ہے، کوئی کام ہے، وہ کسی اپنی پرائیویٹ کوئی نجی زندگی کے کسی کام میں مصروف ہے، بیوی بچوں کے لیے اس نے وہ ٹائم خاص کیا ہوا تھا، آپ اس کے جا کے سر پہ ٹپک گئے۔ یہ جو طرز عمل ہے یہ شریعت کے مزاج کے خلاف ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، کہ اے ایمان والو اپنے گھروں کے سوا کسی دوسرے کے گھر میں اس وقت تک داخل نہ ہو جب تک اجازت نہ لے لو، وتسلموا علی اہلہا، اور جب تک ان کے گھر میں موجود لوگوں کو سلام نہ کر لو۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں ذالکم خیر لکم، یہ طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے، یہی طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ امید ہے کہ تم اس کا خیال رکھو گے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، کہ اگر تمہیں گھر میں کوئی نہ ملے، یعنی تم گھر پہ گئے، اجازت طلب کی، گھر پہ کوئی نہیں ہے، فَلَا تَدْخُلُوهَا، تو اس گھر میں داخل مت ہو، حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، جب تک تمہیں اجازت نہ دے دی جائے۔ اور آگے کا جملہ قرآن کریم کی آیت کا اگلا حصہ غور سے سنیے، وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا، اور اگر تمہیں کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ، فَارْجِعُوا، تو واپس چلے جاؤ، هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، یہی تمہارے لیے سب سے پاکیزہ طریقہ ہے، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور تم جو عمل بھی کرتے ہو اللہ اس کا علم رکھتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کسی کے گھر گئے، اجازت طلب کی، گھر میں کوئی نہیں ہے، گھر میں داخل نہ ہو۔
اگر آپ گھر میں داخل ہو رہے ہیں اور وہ جو مالک ہے گھر کا وہ موجود نہیں ہے اور آپ کے پاس گھر کی چابی ہے تو اس سے پوچھ لیں کہ میں آپ کے گھر جانا چاہتا ہوں, مجھے اجازت ہے یا نہیں. اور آگے اللہ نے فرمایا کہ اگر تم کسی کے گھر پر گئے, کسی سے ملنے کے لیے گئے, ان قیل لکم ارجعوا, اس نے کہا کہ بھائی واپس چلے جاؤ, ابھی میرے پاس وقت نہیں ہے, میں ابھی ملنا نہیں چاہتا, میں ابھی کسی کام میں مصروف ہوں, میری ڈیوٹی کا ٹائم ہے, کوئی بھی اس نے عذر آپ کے سامنے پیش کر دیا, فرجعوا, اللہ فرماتے ہیں واپس چلے جاؤ, ہوا ازکا لکم, یہ پاکیزہ ترین طریقہ ہے. آج ہمارے معاشرے میں کیا ہے کہ آپ اگر کسی کو یہ کہہ دیں کہ میں اس وقت نہیں مل سکتا, یا آپ اس وقت آئیں تو اس وقت میرے لیے ملنا مشکل ہے, یہ میرے ڈیوٹی کا ٹائم ہے, میں نے سبق پڑھانا ہے, لیکن کوئی آپ سے ملنے کے لیے آ گیا اور آپ نے اس کو یہ کہہ دیا کہ اس وقت میرے لیے ملنا مشکل ہے, تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں کہ یار ان میں تکبر ہے, ان میں نخرہ ہے, پتہ نہیں کس چیز کا غرور ہے ان کے اندر, ان کے پاس پیسہ آ گیا ہے, شہرت آ گئی ہے, تو اب یہ دوسرے انسانوں کو انسان کا بچہ نہیں سمجھتے. بھائی یہ اسلام ہے, یہ قرآن کی آیت ہے سورہ نور کی. یہ سیرت پڑھانے کا مقصد بنیادی طور پہ یہ ہے کہ ہمارے اندر جہاں جہاں جو خرابیاں آ گئی ہیں نا, ہم اس کو ریپیئر کرتے چلے جائیں, ایک ایک کر کے. ہم اپنے اندر جو سن رہے ہیں نا, میں اپنے اندر, آپ اپنے اندر جو سیرت کا یہ سبق اور قرآن کی اس آیت کو سن رہے ہیں, وہ یہ ارادہ, یہ نیت کر لیں کہ آج کے بعد میں نے اپنے اندر یہ چینجز لے کر آنی ہے کہ اگر میں کسی سے ملنے جا رہا ہوں اور وہ مجھے کہتا ہے کہ میں آپ سے نہیں مل سکتا, کسی کے گھر پر گیا, اس نے کہا ابھی, اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے کسی کا قرضہ لیا ہوا ہے, قرض دار آ رہا ہے, آپ کہہ رہے, یہ فراڈ اور دھوکے بازی کی بات میں نہیں کر رہا. یہ تو ظاہر ہے کہ آپ نے کسی سے قرضہ لیا ہے تو ملیں پھر اس سے, یہ چوری, یہ جو طرز عمل ہے, یہ اس کا میں نہیں کہہ رہا. ویسے روٹین کی عادت میں آپ کسی کو کال کر رہے ہیں, وہ آپ کی کال نہیں اٹھا پا رہا کسی بھی وجہ سے, ہو سکتا ہے وہ واش روم میں ہو سکتا ہے وہ کھانا کھا رہا ہو سکتا ہے وہ اہلیہ کے ساتھ کسی بات چیت میں مصروف ہو سکتا ہے گھر میں کسی ایسی پوزیشن میں ہو, غصے میں بیٹھا ہوا ہو, گھر میں اس کا کوئی پھڈا ہوا ہو, اور اب وہ کسی کی کال نہ سننا چاہ رہا ہو, تو بعد میں آپ کہیں کہ یار آپ نے تو میرا فون نہیں اٹھایا, یہ نہیں کیا, فلاں نہیں کیا. قرآن کہتا ہے ان قیل لکم ارجعوا فرجعوا, اگر تمہیں کہا جائے کہ واپس جاؤ تو چلے جاؤ واپس. یہ سیرت کا بہت اہم درس ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم, کہ اس میں تمہارے لیے کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم ایسے گھروں میں بغیر اجازت کے داخل ہو جاؤ جن میں کوئی رہتا نہیں ہے اور ان سے تمہیں فائدہ اٹھانے کا حق حاصل ہے کسی بھی وجہ سے. واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون, اور اللہ تعالیٰ جو کام تم کھل کر کرتے ہو, جو چھپ کر کرتے ہو, اللہ سب کو جانتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ اگر کوئی پبلک پلیسز ہیں, عوامی مقامات ہیں جو کسی ایک شخص کی ملکیت نہیں ہے, اگر آپ کو وہاں جانا پڑ رہا ہے, مثال کے طور پر آپ کو ریلوے اسٹیشن جانا پڑ رہا ہے, آپ کو بس اسٹینڈ جانا پڑ رہا ہے, آپ کو ایئرپورٹ جانا پڑ رہا ہے, تو ریلوے اسٹیشن پبلک پلیس ہے, مسجد پبلک پلیس ہے, ہوائی جہاز کا اڈا ایئرپورٹ کی پبلک پلیس ہے, ہسپتال ہے, ڈاکخانہ ہے, پارک ہے, تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم وہاں جا سکتے ہو. بہرحال اس کے بہت تفصیلی احکام ہیں, اور میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ قرآن کریم سورہ نور کی یہ جو آیات ہیں نا 27, 28, 29, 26, 27, 28, ان آیات کو آپ اس کا ترجمہ بھی پڑھیں, اس کی تفسیر بھی پڑھیں, اور یہ خود بھی سیکھیں, بچوں کو بھی سکھائیں. یہ شریعت کے وہ احکام ہیں جو ہمارے معاشرے سے بالکل ختم ہو چکے ہیں, اور وہ احکام ہیں جن کو قرآن کریم نے براہ راست قرآن میں ذکر کیا. اس سے آپ اس کی اہمیت کا اندازہ لگائیں کہ یہ قرآن کی براہ راست آیات سے یہ احکام ثابت ہیں. بہرحال حضرت جبریل علیہ السلام جب تشریف لے کر گئے تو انہوں نے اجازت طلب کی. ہمیں بھی یہ مزاج بنانا چاہیے کہ ہم کسی کے پاس جائیں تو اس سے اجازت طلب کر لیں. اگر آپ کسی ایسے آدمی کو فون کر رہے ہیں جس سے آپ کی کوئی بے تکلفی نہیں ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ مصروف ہو, تو آپ اس کو زیادہ بہتر یہ آپ اس کے مزاج کو سمجھیں کہ اس کو کال پہ بات کرنے میں آسانی ہے, میسج کرنے میں آسانی ہے, واٹس ایپ کا میسج سننے میں آسانی ہے, یا ان کو پہلے میسج کر لیں کہ میں آپ کو کال کرنا چاہتا ہوں, کیا میں آپ کو کال کر سکتا ہوں, اپنا تعارف مختصر لکھ دیں, میں فلاں آدمی ہوں, یہ کرتا ہوں, یہ میری تعلیم ہے وغیرہ وغیرہ, کیا میں آپ سے بات کر سکتا ہوں. تو اس کو بھی سمجھنے میں آسانی ہوگی, بات کرنے میں بھی آسانی ہوگی. شریعت کا مزاج آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر آ رہا ہے نا سفر سے, لمبے سفر پہ گیا ہوا ہے, مثلا مثال کے طور پر مہینے 2 مہینے کے سفر پہ گیا ہوا ہے, یا 1 سال بعد گھر آ رہا ہے, تو شریعت میں اس بات کا حکم ہے کہ اگر کوئی کسی لمبے سفر سے واپس آ رہا ہو نا, تو گھر میں اچانک داخل نہ ہو, بلکہ پہلے سے گھر والوں کو اطلاع کر دے کہ میں فلاں ٹائم میں پہنچ رہا ہوں. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا کہ سرپرائز دینے کی, اب 1 سال بعد آ رہے ہیں سرپرائز دینے کہ بھائی ایک دم میں جا کے بیوی کے سر پہ پہنچوں گا. اب بیوی کس حالت میں ہے بھائی, آپ 1 سال بعد آ رہے ہیں تو آپ بیوی سے یہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ بیوی آپ کے لیے تیار ہو, وہ صاف ستھری حالت میں ہو, اس کے کپڑے اچھے ہوں وغیرہ وغیرہ. ہو سکتا ہے اس کا اس وقت
کسی کے ساتھ کوئی لڑائی چل رہی ہو، کوئی پھڈا چل رہا ہو، اس کا موڈ ٹھیک نہ ہو، شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر لمبے سفر سے اپنے گھر واپس آ رہے ہیں تو بیوی کو بتا کر آئیں، تاکہ وہ پہلے سے اس کو پتا ہو کہ یار میرا شوہر آ رہا ہے، وہ اس کے لیے تیاری کر کے رکھیں۔ تو جب اپنے گھر انسان کو یہ حکم ہے کہ اپنے گھر جائیں تو اجازت لے کر اور اطلاع دے کر جائیں، تو دوسرے کے گھروں کے اندر بغیر اطلاع کے جانا کیسے ٹھیک ہوگا؟ یہ ہمارے یہاں کلچر تو ہے کہ بعض اوقات آپ اگر کسی کو واپس کر دیں تو اپنے کلچر کی وجہ سے اس کو برا سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن میں ہمیں شروع سے یہ بات بتاتا جا رہا ہوں کہ ہم سیرت پڑھی اسی لیے رہے ہیں کہ ہمارے لیے سٹینڈرڈ ایک ہو جائے، کسی کا کلچر ہمارے لیے سٹینڈرڈ نہ بنے، یا نہ میرا کلچر نہ آپ کا کلچر، سٹینڈرڈ ہمارے لیے قرآن حدیث اور سیرت بنے۔ بہرحال دوسری چیز جو اس میں سیکھنے کی ہے، حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا گیا کون؟ انہوں نے بتایا جبریل۔ پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون؟ انہوں نے بتایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تعارف پیش کر دیا نا، نام بتا دیا، اس سے فرشتوں کو پتہ چل گیا، جبریل کو بھی وہ جانتے تھے، حضور علیہ السلام کا نام بتایا، ان کو بھی جانتے تھے۔ سبيل الدموع سبيل مريح۔ اس سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی کے گھر جاتے ہیں، آپ کسی کو کال کرتے ہیں، وہ آپ سے پوچھتا ہے کون، تو آپ اس کو اپنا ایسا تعارف کروائیں جس سے اس کو پتہ چل جائے کہ آپ کون ہیں۔ ایک شخص ہے نا جو آپ کی آواز پہچانتا ہے، جس کو آپ کا تعارف ہے، بے تکلف دوست ہے، روزانہ بات ہوتی ہے، آپ کا آفس کا ساتھی ہے، کوئی اس طرح کا کہ روزانہ آپ ملتے جلتے ہیں، ٹھیک ہے پھر تو آپ بتا دیں میں بات کر رہا ہوں بھائی، سمجھ جائے گا وہ۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو آپ اس کو ایسا تعارف کروائیں کہ اس کو پریشانی نہ ہو اور اس کو مائنڈ بھی نہ کریں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اس کو مائنڈ نہیں کیا کہ میں فرشتوں کا سردار ہوں، تم مجھ سے پوچھ رہے ہو کون، تم میری آواز نہیں پہچانتے۔ لوگ کہتے ہیں نا فون پہ کال کیا ہے تم مجھے پہچان نہیں رہے، تم بے وفا ہو گئے، فلاں ہو گئے۔ بھائی ہر آدمی ہر وقت اس کا ذہن حاضر نہیں ہوتا، انسان کے مختلف حالات ہوتے ہیں، وہ کبھی خوش ہوتا ہے، کبھی غمی میں ہوتا ہے، کبھی کوئی مالی پریشانی، کبھی بچوں کی پریشانی، کبھی بیوی سے پھڈا ہو جاتا ہے، بیوی ہے تو اس کا شوہر سے پھڈا ہو جاتا ہے، کبھی اولاد اور والدین کے درمیان کوئی کھٹ پٹ ہو جاتی ہے، کبھی بھائی آپس میں لڑ پڑتے ہیں، 100 مسائل ہوتے ہیں انسان کی زندگی میں۔ اب وہ مثال کے طور پر تازہ بھائی کے ساتھ لڑا بیٹھا ہے اور آپ فون کر رہے ہیں یار پہچان، مجھے پہچان نہیں رہا، تو بے وفا ہو گیا، فلاں ہو گیا، یہ چیز، یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے۔ تو اپنا ایسا تعارف پیش کرنا چاہیے جس سے سامنے والے کو پتہ چل جائے کہ آپ کون ہیں۔ سبيل الدموع سبيل مريح۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر میں تشریف رکھتے تھے، تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد پر کچھ دین تھا، کچھ قرض تھا، اور جو مطالبہ کرنے والے تھے وہ مطالبہ کرنے کے لیے آئے، وہ مان نہیں رہے تھے۔ میں حضور کے پاس آیا کہ حضور سے کہتا ہوں کہ کچھ سفارش کر دیں، مجھے کچھ ٹائم دے دیں۔ تو حضرت جابر فرماتے ہیں میں نے دروازے پر دستک دی، جب دروازے پر دستک دی حضور نے پوچھا من ذا، کون ہے؟ میں نے بتایا انا، میں۔ حضور نے فرمایا انا کیا ہوتا ہے؟ میں کیا ہوتا ہے؟ کأنہ کرہا، حضور نے اس کو ناپسند کیا۔ بھائی یہ کون سا طریقہ ہے؟ میں پوچھ رہا ہوں کون، تم کہہ رہے ہو میں تو ہر آدمی اپنے آپ کو میں کہتا ہے، دنیا کے اندر جتنے لوگ ہیں سب اپنے آپ کو میں کہتے ہیں، تو میں کا مطلب آپ کون ہیں؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سے منع فرمایا۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ کہ آپ سے کوئی تعارف پوچھے تو اپنا ایسا تعارف پیش کریں جس سے سامنے والے کو پتہ چل جائے کہ آپ کون ہیں۔ اسی سے یہ بات ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے، جیسے میں نے بتایا کہ موبائل پہ فون کریں، میسج کریں، واٹس اپ کریں، تو اس کو بتا دیں، اپنا تعارف بتا دیں، اس میں کوئی اپنی انسلٹ محسوس نہ کریں، اس کو کوئی اپنی عزت کا مسئلہ نہ سمجھیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اچھا جناب، مزید آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام آگے بڑھے، مختلف آسمانوں پر انبیاء کرام علیہم السلام سے ملاقات ہوئی، تو ہم نے یہ پڑھا کہ مثلا حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے گئے تو حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں حضرت جبریل نے بتایا کہ ھذا ابوک فسلم علیہ، یہ حضرت آدم ہیں، آپ کے والد، ان کو سلام کیجیے۔ حضرت موسیٰ سے ملوایا تو بتایا یہ موسیٰ ہیں، ان کو سلام کیجیے۔ حضرت ابراہیم سے ملوایا تو بتایا یہ آپ کے والد حضرت ابراہیم ہیں، ان کو سلام کیجیے۔ یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو جہاں جہاں جس نبی سے ملوایا جا رہا تھا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو ان کا تعارف بھی کروایا جا رہا تھا کہ یہ فلاں پیغمبر ہیں، یہ فلاں پیغمبر ہیں، آپ ان کو سلام کیجئے، یہ فلاں پیغمبر ہیں، یہ فلاں پیغمبر ہیں، یہ فلاں پیغمبر۔ سبيل الدموع سبيل مريح۔ اس سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے کہ آپ کے پاس اگر کوئی مہمان آ رہا ہے اور مہمان
اس جگہ پر کچھ ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کو مہمان نہیں جانتا، تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ مہمان کو بتائیں، مثلاً وہ مل رہے ہیں آپ بتا دیں یہ میرے چچا ہیں، یہ میرے ماموں ہیں۔ اگر لگتا ہے آپ کو کہ مہمان اتنا اہم ہے کہ اس نے ملنا ہے، اس کو ملاقات کرنی چاہیے، بات کرنی چاہیے، تو آپ بتا دیں یہ ہمارے، مثال کے طور پر یہ ہمارے ایچ او ڈی ہیں، یہ ہمارے فیکلٹی ممبر ہیں، یہ جناب ہمارے کمپنی کے ڈائریکٹر ہیں، یہ ہمارے ایچ آر کے ہیڈ ہیں، تعارف کروا دیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ بات چیت کرنے میں آسانی ہوگی، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے انزل الناس منازلہم، ہر شخص کو اس کے مرتبے اور حیثیت کے مطابق عزت دو۔ اب مثال کے طور پر مہمان کو پتہ نہیں کہ وہ کس حیثیت کا آدمی ہے، بعض اوقات سامنے والا کوئی ایسی سخت بات کر دیتا ہے جو دوسرے کو بری لگ جاتی ہے، لیکن اگر اس کو پتہ ہوگا کہ یار یہ کوئی بڑی شخصیت ہے، بڑے مرتبے والا آدمی ہے اور میں عمر میں اس سے کم ہوں یا علم میں اس سے کم ہوں، تو وہ اس کو اس لیے برداشت کرے گا کہ یار زیادہ علم والا ہے، بڑی عمر والا ہے، مجھ سے عمر میں زیادہ ہے، تو وہ اس کو برداشت کر جائے گا، تو اس کی حیثیت کا لحاظ ہو جائے گا۔ تو جب کبھی کسی مہمان کو کسی سے ملوائیں، اس کا تعارف پیش کرتے ہیں کہ یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں۔ آج اگر آپ دنیا میں جائیں، یہ دنیا کے اندر ملنے ملانے کا یہ طریقہ ہے، یہ آداب ہے، آج بھی دنیا کے اندر یہی ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کسی بھی ملک کا وزیر اعظم جاتا ہے، اس کے ساتھ وفد جاتا ہے، تو ایک ملک کا وزیر اعظم اپنے وفد کا تعارف کرواتا ہے، دوسرے ملک کا وزیر اعظم اپنے وفد کا تعارف کرواتا ہے۔ یہ جو تعارف کرنا کرانا ہے، یہ بھی سیرت سے ثابت ہے، یہ بھی سنت سے ثابت ہے، اور یہ بھی دین کا کام ہے۔ اس کا ہم چونکہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار وزیر اعظم یہ کر رہا ہے، فلاں یہ کر رہا ہے، ہم سمجھتے ہیں شاید یہ دنیا داری ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام حضور علیہ السلام کو تعارف کروا رہے ہیں، تو جو دین سے وابستہ لوگ ہیں، عام طور سے بعض اوقات کچھ لوگوں میں ایسا دیکھا گیا کہ وہ ان چیزوں کا خیال نہیں کرتے، تو ان چیزوں کا خیال ضرور کرنا چاہیے کہ کہاں کس سے ملوایا جا رہا ہے، اس کا تعارف اس کو کروا دیا جائے۔ ایک اور اہم سبق جو اسی واقعے میں ہمارے لیے سیکھنے کو، حضرت جبریل علیہ السلام دروازے پر دستک دے رہے ہیں، وہ پوچھ رہے ہیں کہ کون، بتا رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ہیں، میں جبریل ہوں، میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو ایک تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی شخصیت ایسی تھی جس سے فرشتے واقف تھے، یعنی حضور علیہ السلام کو فرشتے جانتے تھے۔ انہوں نے مزید تفصیل نہیں پوچھی کہ محمد کون ہے کون نہیں ہے، بس انہوں نے اتنا پوچھا کہ کیا ان کو پیغام بھیجا گیا تھا۔ اس سے حضور علیہ السلام کی عظمت کا، آپ کے مقام کا اندازہ ہوتا ہے کہ آسمان کے فرشتے سب حضور علیہ السلام کو بہت اچھی طرح جانتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبيل الدموع سبيل مريح۔ اور دوسری اہم چیز جو ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے کہ اگر کسی مہمان کو کہیں پہ بلایا جاتا ہے اور وہاں پر انٹر ہونے کے، وہاں پر داخل ہونے کے کچھ پروٹوکولز ہیں، کچھ آداب ہیں، مثال کے طور پر کوئی سیکیورٹی چیک لگا ہوا ہے، آپ کے ڈاکومنٹ چیک ہو سکتے ہیں، مثال کے طور پر آپ کا CNIC چیک ہو سکتا ہے، تو ایسی صورت میں مہمان کو یا کوئی بھی معزز شخصیت ہے جس کو بلایا گیا ہے، لے جایا گیا ہے، اس کو اس پہ ناراض نہیں ہونا چاہیے کہ یار تم میری انسلٹ کر رہے ہو۔ بعض لوگ اس کو بھی اپنی انسلٹ سمجھتے ہیں کہ یار آپ نے مجھے بلوایا، یہاں پہ آپ میرا CNIC چیک کروا رہے ہو، یہاں پہ آپ میرا تھم لگوا رہے ہو، یہاں پہ آپ میری ڈاکومنٹیشن چیک کروا رہے ہیں۔ اگر کسی جگہ کے کچھ پروٹوکولز، کچھ رول ریگولیشنز بنے ہوئے ہیں اور آپ کو وہاں پر بلایا گیا ہے اور وہ ڈیوٹی پر موجود پروٹوکول آفیسر یا جو بھی وہاں پہ موجود آفیسر ہے وہ اپنے پروٹوکول فالو کر رہا ہے، تو آپ کو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ ویل ڈن، آپ اپنا کام اچھے طریقے سے کر رہے ہیں۔ اس کو اپنی بےزتی یا بے عزتی یا انسلٹ آپ کیوں سمجھتے ہیں؟ یہ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ تم مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو کہ تم کون ہو، یہ کیوں پوچھ رہے ہو کہ تمہارے ساتھ کون ہے، اور پھر یہ کیوں پوچھ رہے ہو کہ کیا ان کو بلانے کے لیے، بھائی جب میں لے کر آیا ہوں تو کسی نے مجھے کہا ہوگا، اللہ نے مجھے کہا ہوگا تو میں لے کر آیا ہوں، تو مجھ سے یہ کیوں پوچھ رہے ہو کہ کیا ان کے پاس کسی کو بھیجا گیا تھا؟ حضرت جبریل نے، انہوں نے پوچھا کیا کسی کی تشکیل ہوئی تھی، کسی کو بھیجا گیا تھا کہ ان کو لے کر آئیں؟ تو حضرت جبریل نے یہ نہیں کہا تم کون ہوتے ہو مجھ سے پوچھنے والے، حضرت جبریل نے بتایا ہاں بالکل بھیجا گیا تھا۔ سبيل الدموع سبيل مريح۔ آج ہمارے یہاں کوئی ٹریفک وارڈن کسی کو پکڑ لے تو بچہ آگے سے کہہ رہا ہوتا ہے جانتا نہیں ہے میرا باپ کون ہے، جانتا نہیں ہے میں کس کا بیٹا ہوں، میرا چچا جناب فلاں ایجنسی میں کام کرتا ہے، میرا چچا SHO ہے، میرا ماموں جناب فوج میں ہے، میرا کوئی بھی خواتین کی ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں، آپ جانتے نہیں ہیں میں کس کی بیوی ہوں، بہت ساری لیڈیز کی ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں، ہمارے یہاں وائرل ہو رہی ہوتی ہیں۔ بھائی ٹریفک پولیس آفیسر ہے، وہ وہاں پہ کھڑا ہوا ہے، اس کی جو ڈیوٹی ہے وہ آپ سے ڈیمانڈ کر رہا ہے، مثال کے طور پر بھائی آپ اپنا ڈرائیونگ لائسنس دکھا دیں ڈرائیونگ لائسنس ان کو۔ کہیں پہ کوئی ناکہ لگا ہوا ہے اور وہ آپ کی شناخت پہچاننا چاہ رہے ہیں، کوئی پولیس ہے یا کوئی سیکیورٹی کے ادارے ہیں، آپ سے کہہ رہے ہیں CNIC دکھا دیں آپ CNIC۔
گاڑی کے کاغذات چیک کرنے کے اتھارٹی جن اداروں کے پاس ہے وہ آپ کی گاڑی کے کاغذات چیک کرنا چاہ رہے ہیں، دکھا دیں ان کو. اب تو جانتا نہیں ہے میں کون ہوں، میرا ابا کون ہے، میرا چچا کون ہے، میں فلاں کا بیٹا ہوں. ہمارے ہاں اس چیز کو عزت کی علامت سمجھا جاتا ہے. جو بڑے گھروں کے لوگ ہوتے ہیں دنیاوی اعتبار سے ان کے بچے یہ حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں اور والدین ان کو یہ نہیں سمجھاتے کہ بیٹا ٹریفک پولیس اگر روکے تو تمیز سے رول ریگولیشن کو فالو کرتے ہوئے جو قانون کے دائرے کے اندر چیزیں رہتے ہوئے وہ آپ سے ڈیمانڈ کر رہا ہے ڈاکومنٹیشن کی، دکھا دیں اس کو. اور اگر آپ کوئی غیر قانونی کام کر رہے ہیں وہ آپ کو چالان کر رہا ہے تو چالان پے کریں. لیکن کہتے ہیں بھائی میرا چالان آپ کیسے کرو گے، میں تو فلاں جگہ کا آفیسر ہوں، میں فلاں ادارے میں کام کرتا ہوں، میں فلاں آفیسر ہوں جناب، میں یہ کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں. یہ جو ہمارے ہاں ایک عجیب قسم کا شاہانہ ایک ایسا مزاج بن چکا ہے. باتیں ہم یہاں پہ کریں گے کہ برطانیہ کا وزیر اعظم سائیکل پہ گھومتا ہے، فلاں آدمی سائیکل پہ گھومتا ہے یورپ. بھائی یہ ہمیں سیرت سے سیکھنے کو مل رہا ہے، یہ سیرت ہے، یہ سیرت ہم اسی لیے پڑھ رہے ہیں. تو جو پروٹوکولز ہیں ہر آدمی اپنے تئیں آفیسر ہے، چھوٹے سے چھوٹا آدمی بھی دنیاوی اسٹیٹس کے لحاظ سے بڑا آدمی بھی، ہر آدمی اپنے پروٹوکول کے حساب سے آفیسر ہے. بھائی اسی کو ٹچ کر کے دیکھیں، کسی سے ذرا بات کر کے دیکھیں، وہ ایسے آگ بگولا ایسے منہ سے اس کے شعلے نکلیں گے، آپ حیران ہو جائیں گے کہ شاید یہ وزیر اعظم لگا ہوا ہے، کوئی آرمی چیف لگا ہوا ہے. وزیر اعظم یا آرمی چیف ہی کیوں نہ ہو، جو رول ریگولیشن ہیں، جو پروٹوکولز ہیں وہ سب کو فالو کرنے ہوں گے. جس کے لیے جو پروٹوکول بنے ہوئے کہ بھئی آپ کے لیے یہ پروٹوکولز ہیں، آپ کے لیے یہ پروٹوکولز ہیں، آپ کے لیے یہ پروٹوکولز ہیں. تو حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کے سردار ہیں. ان سے پوچھا گیا کون ہے، انہوں نے بتایا میں جبریل ہوں. پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے، بتایا گیا محمد ہیں. پوچھا گیا کیا اللہ نے کسی کو بھیجا تھا، تو حضرت جبریل نے بتایا جی بھیجا تھا اسی لیے لے کر آیا ہوں. تو کہا ٹھیک ہے مرحبا، انہوں نے کہا ویلکم. تو کہیں پر بھی کوئی ایسی چیز سامنے آتی ہے تو ہمیشہ سیرت کے اس سبق کو یاد رکھیں. آپ کو آئندہ کوئی ٹریفک پولیس والا روکے، اپنے بچے کو یہ بات سمجھائیں کہ بیٹا آپ کو ٹریفک پولیس والا روکے اور قانون کے دائرے میں وہ آپ سے ڈرائیونگ لائسنس یا کچھ مانگ رہا ہو تو دیکھیں حضرت جبریل سے فرشتوں نے پوچھا تھا تو حضرت جبریل نے برا نہیں مانا، تو تمہارا مرتبہ تو حضرت جبریل سے زیادہ نہیں ہے نا. تم سے کوئی پوچھ لے تم بھی بتا دینا میرے پاس یہ ڈاکومنٹیشن ہے. یہ کوئی ڈاکومنٹیشن نہیں ہے کہ میرا باپ فلاں ادارے میں آفیسر ہے، یہ کوئی ڈاکومنٹیشن نہیں ہے کہ میں ایس ایچ او کا بیٹا ہوں، یہ کوئی ڈاکومنٹیشن نہیں ہے کہ جناب میرا ابا جو ہے وہ ایم این اے یا ایم پی ہے. یہ سیرت کا سبق ہے، یہ سیرت کا درس ہے. یہ معاشرے کی وہ چیزیں ہیں جو ایک ایک چیز برباد ہوتی ہے تو معاشرہ برباد ہوتا چلا جاتا ہے. سیرت پڑھنے پڑھانے کا مقصد یہی ہے، اس پیغام کو سنیں عمل کی نیت سے کہ ہم نے اب اس کو اڈاپٹ کرنا ہے، پریکٹس میں لے کر آنا ہے، بچوں کو سکھانا ہے اور اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ عام کرنا. سبيل الدموع سبيل مريح. اسی کے ساتھ ساتھ ان واقعات میں ہم نے یہ واقعہ بھی پڑھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام جہاں جہاں گئے جس نبی کے سامنے، تو حضور علیہ السلام سے کہا کہ آپ ان کو سلام کریں. حضور نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا اور ویلکم کیا. اس سے ہمیں سلام کی اہمیت پتہ چلتی ہے کہ ایک مسلمان کی جو گریٹنگز ہیں یا جو ملنے کے آداب ہیں، ملاقات کے جو آداب ہیں، وہ السلام علیکم. سبيل الدموع سبيل مريح. اور جو پورے الفاظ ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حدیث میں آتا ہے ایک شخص حضور علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے سلام کیا السلام علیکم، آپ نے جواب دیا اور آپ نے فرمایا 10. دوسرے صاحب آئے، انہوں نے سلام کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو آپ نے جواب دیا اور آپ نے فرمایا 20. تیسرے صحابی آئے، انہوں نے سلام کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ نے فرمایا 30. جواب دیا اور آپ نے فرمایا 30. یعنی جس نے صرف السلام علیکم کہا اس کو 10 نیکیاں ملی، جس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا اس کو 20 نیکیاں ملی، جس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا اس کو 30 نیکیاں ملی. تو کوشش کریں جب سلام کریں پورا سلام کریں، نہیں کم از کم پورا سلام نہیں کر پا رہے یعنی آخر تک، تو السلام علیکم تو کہنا چاہیے اور السلام علیکم کو السلام علیکم ہی کہنا چاہیے. ہمارے ہاں ہر پشتو والا اس اسٹائل میں سلام کر رہا ہوتا ہے، پنجابی اس اسٹائل میں، سندھی اپنے اسٹائل میں، یعنی اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ عربی کے الفاظ کا مفہوم تبدیل ہو جاتا ہے. تو السلام علیکم کو اسی طرح کہیں السلام علیکم، جب بھی سلام کریں بچوں کو اس کی عادت ڈلوائیں. اور یہ اتنی اہم دعا ہے، اتنی اس کی اہمیت ہے. السلام علیکم کا ترجمہ کیا ہے؟
السلام علیکم کا ترجمہ ہے کہ تم پر سلامتی ہو. سلامتی کا مطلب کہ اللہ تمہیں دنیا اور آخرت کی ہر قسم کی تکلیفوں سے، پریشانیوں سے، حادثات سے، ناگہانیوں سے، ہر طرح کی تکلیفوں سے اللہ تمہیں سلامتی میں لے آئے. آپ مجھے بتائیں کہ اگر کسی کے حق میں یہ دعا ایک دفعہ بھی قبول ہو جائے، اس کو دنیا کی کوئی اور نعمت چاہیے کہ دنیا اور آخرت کی ہر تکلیف، ہر پریشانی، ہر مصیبت، ہر آفت سے وہ محفوظ ہو جائے؟ اور کیا چاہیے بھائی ہمیں؟ اور پھر اگر وہ یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ تمہیں ہر مصیبت سے سلامتی بھی حاصل ہو، اللہ کی رحمت بھی حاصل ہو، اللہ کی برکتیں بھی حاصل ہوں، تو کتنی عظیم دعا ہے. اب اس عظیم دعا کو چھوڑ کے ہیلو ہائے پہ اگر ہم آ جاتے ہیں تو کیا ہیلو ہائے میں یہ فضیلت حاصل ہو سکتی ہے؟ ہیلو ہائے بھی کرنا جائز ہے، لیکن ہیلو ہائے کے ساتھ آپ السلام علیکم کو بھی ایڈ کریں. السلام علیکم کہیں پھر ہیلو ہائے کریں، کیا مسئلہ ہے اس میں؟ لیکن السلام علیکم کو چھوڑ کے ہیلو ہائے پہ آ جانا، اتنی عظیم نعمت سے اپنے آپ کو محروم کرنا، یہ کتنی محرومی کی بات ہے. ہم مسلمان ہیں، یہ مسلمانوں کا شعار ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا، تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم ایمان نہ لے آؤ. ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں محبت کرنا نہ شروع کر دو. افلا ادلکم علی شیء، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں اذا فعلتموہ تحاببتم، کہ جب تم وہ کام کرنے لگو تمہارے درمیان محبتیں پیدا ہو جائیں. افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو عام کر دو. یعنی جب سلام عام ہوگا محبتیں پیدا ہوں گی، دوریاں، نفرتیں، دشمنیاں ختم ہوں گی. دشمن کو سلام نہیں کرتا. جس سے آپ کی دشمنی ہوتی ہے آپ اس کو سلام نہیں کرتے. جب آپ سلام کرنا شروع کریں گے نفرتیں ختم ہونا شروع ہو جائیں گی. تو حضور نے گویا یہ فرمایا کہ جب تک سلام کو عام نہیں کرو گے جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. اسی طرح ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایھا الناس افشوا السلام، سلام کو عام کرو. اطعموا الطعام، قریبوں مستحق لوگوں کو کھانا کھلاؤ. وصلوا الارحام، صلہ رحمی کرو، رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کو جوڑو. وصلوا باللیل والناس نیام، رات کے وقت نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں. تدخلوا الجنت بسلام، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے. تو اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے سلام کیا، ہمیں اس کی تعلیم دی. اور سلام کے الفاظ کی جو میں نے بات کی، یہاں پہ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہاں تک کے الفاظ حدیث سے ثابت ہیں. اس سے آگے بعض اوقات جو لوگ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں نا، ومغفرتہ وجنتہ وحلالہ وجہنم حرام، پتہ نہیں کیا کیا پڑھ رہے ہوتے ہیں. اس کا کہیں قرآن حدیث سے کہیں ثبوت نہیں ہے، اور یہ ایک طرح سے سلام کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے. تو سلام اتنا ہی ثابت ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور جواب بھی اگر پورا دینا ہے تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس سے آگے کے الفاظ ثابت نہیں. سبيل الدموع سبيل مريح. ایک اور اہم سبق جو ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ دیکھیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام جا رہے ہیں نا، تو حضرت جبریل حضور کو کہہ رہے ہیں کہ آپ سلام کیجیے. حضرت آدم کو نہیں کہہ رہے کہ آپ ان کو سلام کیجیے، یا حضرت موسیٰ کو نہیں کہہ رہے کہ آپ ان کو سلام کیجیے، بلکہ حضور کو کہہ رہے ہیں کہ آپ حضرت آدم کو، حضرت موسیٰ کو آپ سلام کیجیے. اس میں بھی ہمارے لیے سیکھنے کی چیز ہے کہ کون کس کو سلام کرے، کس کو سلام کرنا چاہیے. تو ادب اور سنت اور دین کا طریقہ یہ ہے کہ اگر مجلس میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور باہر سے کوئی آدمی آتا ہے تو جو باہر سے آنے والا آدمی ہے وہ سلام کرے گا، اور جو اس میٹنگ میں، اس مجلس میں، اس جگہ پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ جواب دیں گے. یہ شریعت کا ادب ہے، شریعت نے ہمیں سکھایا ہے. اور اس چیز کا جو پروٹوکول یا آفیسر لیول کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے. عام طور سے جو آفیسر لیول کے لوگ ہوتے ہیں وہ جب جاتے ہیں لوگ سلوٹ کرتے ہیں اور پورا ان کا پروٹوکول ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جو آپ کا ایک پروٹوکول ہے، جو ایک کنونشنل جو بھی چیز چل رہی ہے آپ اس کو فالو کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن کوئی آفیسر جا رہا ہے، ٹھیک ہے آپ کا سامنے والا سپاہی آپ کو سلوٹ کر رہا ہے، لیکن آپ سلام تو کر سکتے ہیں نا اس کو. وہ آپ کو سلوٹ مارے، آپ کہتے ہیں السلام علیکم، تو جو آنے والا ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ سلام کرے. حدیث میں آتا ہے، دیکھیں حدیث میں ہمیں اس حد تک یہ ساری چیزیں سکھائی گئی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یسلم الراکب علی الماشی والماشی علی القاعد والقلیل علی الکثیر، کہ جو سوار ہے وہ پیدل چلنے والے کو سلام کرے، اور جو پیدل چل رہا ہے وہ بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، اور جو کم تعداد میں لوگ ہیں وہ زیادہ تعداد والے لوگوں کو سلام کرے. آپ گاڑی میں جا رہے ہیں
تو آپ جو پیدل چل رہا ہے اور آپ کا مثلا شیشہ کھلا ہوا ہے تو آپ سلام کر دیں، بائک پہ جا رہے ہیں، سائیکل پہ جا رہے ہیں، آپ سلام کریں۔ آپ چل رہے ہیں، دوسرا آدمی بیٹھا ہوا ہے، مثال کے طور پر رستے سے آپ گزر رہے ہیں، کوئی آدمی دکان میں بیٹھا ہوا ہے، آپ اس کے قریب سے گزر رہے ہیں، تو چلنے والے کو چاہیے کہ اس بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، بیٹھے ہوئے کو نہیں حکم کہ آپ اس چلنے والے کو سلام کریں۔ اسی طرح کم لوگ ہیں تو ان کو چاہیے کہ جو زیادہ لوگ ہیں ان کو سلام کریں۔ تو حضور نے فرمایا کہ سوار پیدل چلنے والے کو، پیدل چلنے والا بیٹھے ہوئے شخص کو، اور کم لوگ زیادہ لوگوں کو سلام کریں۔ اور ایک حدیث میں مزید آپ نے اس میں اور بھی کچھ چیزیں ایڈ کر کے آپ نے فرمایا یسلم الصغیر علی الکبیر، چھوٹا بڑے کو سلام کرے، یعنی بیٹے کو چاہیے وہ والد کو سلام کرے، بیوی کو چاہیے وہ شوہر کو سلام کرے، بیٹی کو چاہیے وہ اپنی والدہ کو، والد کو سلام کرے، اسٹوڈنٹ کو چاہیے وہ اپنے ٹیچر کو سلام کرے۔ یسلم الصغیر علی الکبیر، چھوٹا بڑے کو سلام کرے۔ اسی طرح المار علی القاعد، پیدل چلنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، اور القلیل علی الکثیر، کم لوگ زیادہ لوگوں کو سلام کریں۔ اس لیے اولاد کو چاہیے، اب مثال کے طور پر اولاد کہیں سے آئی، والد بیٹھا ہوا ہے گھر میں اور بیٹا آیا، تو بیٹے کو چاہیے کہ اپنے والد کو سلام کرے السلام علیکم۔ بیوی آ رہی ہے تو بیوی کو چاہیے اپنے شوہر کو سلام کرے السلام علیکم۔ سبيل الدموع سبيل مريح۔ اسی طرح گھر میں اگر کوئی داخل ہو رہا ہے تو گھر میں داخل ہونے کا تو باقاعدہ یہ ادب ہے کہ گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی تعلیم دی کہ جب گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو سلام کریں۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، یا بنیا، بیٹا، اذا دخلت علی اہلک، جب گھر میں داخل ہو، فسلم، سلام کیا کرو، یکون برکتن علیک وعلی اہلک، اہل بیتک، یہ تیرے لیے بھی برکت کا ذریعہ بنے گا، تیرے گھر والوں کے لیے بھی برکت کا ذریعہ بنے گا۔ آج ہم میں سے ہر آدمی یہ چاہتا ہے نا میرے گھر میں برکت آ جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ بتا دیا کہ جب گھر میں جاؤ سلام کرو۔ آج تو ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ شوہر اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت بیوی کو سلام کرنے کو بعض لوگ اپنی ٹور کے خلاف سمجھتے ہیں کہ یار میں بیوی کو سلام کیوں کروں، ابا سمجھتا ہے میں بیٹے کو سلام کیوں کروں، میں گھر والی کو سلام کیوں کروں۔ حضرت انس کو حضور فرما رہے گھر میں داخل ہو سلام کرو، آپ کو بھی برکت ملے گی، آپ کے گھر والوں کو بھی برکت ملے گی۔ تو گھروں میں برکتیں حاصل کرنے کا بہترین نسخہ جو حدیث سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی گھر میں داخل ہو سلام کریں السلام علیکم۔ یہ ساری وہ چیزیں جو پریکٹیکل چیزیں ہیں، اور میں یہ گزارش کروں گا کہ ان کو ایسے ہی سن کے گزار نہ دیں کہ ٹھیک ہے بہت مزہ آیا، بہت اچھی اچھی چیزیں سننے کو ملی، اس کو پریکٹس میں ہمارے آ جانا چاہیے۔ یہ سیرت پڑھنے پڑھانے کا مقصد ہے ساری محنت کا، کہ ہماری پریکٹس میں آ جائے، ہمارے بچوں کی پریکٹس میں آ جائے۔ اور اصل چیز یہ ہے کہ اگر جیسے برابر کے لوگ ہیں، دوست ہیں، کوئی ایسی صورتحال ہے تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو سلام میں پہل کر سکے وہ سلام میں پہل کر لے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الرجلان یلتقیان ایہما یبدأ بالسلام فقال اولاہما باللہ۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، دو لوگ رستے پہ جا رہے ہیں، ملاقات ہوتی ہے، سلام میں کون پہل کرے؟ اب دونوں ہی چل رہے ہیں، دونوں کی ملاقات ہو رہی، کون سلام کرے؟ تو آپ نے فرمایا جو اللہ کے زیادہ قریب ہے اس کو سلام کرنا چاہیے۔ اولاہما باللہ، جو اللہ کے زیادہ قریب ہے اس کو چاہیے کہ سلام کرے۔ اس کا مطلب سلام میں پہل کرنے والا وہ اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ تو ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں، ہمیں سلام میں پہل کرنی چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول الناس باللہ من بدأہم بالسلام، لوگوں میں اللہ کے قریب، اللہ کے ہاں اس شخص کا مرتبہ بہت زیادہ ہوتا ہے جو سلام میں پہل کرتا ہے۔ سبيل الدموع سبيل مريح۔ ایک اور چیز جو اس سے ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلام کیا تو انبیاء کرام علیہ السلام نے جواب دیا، اور انہوں نے صرف جواب نہیں دیا، حضور علیہ السلام کو ویلکم بھی کیا، مرحبا بھی کہا۔ تو پہلی چیز جو ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے کہ کوئی سلام کرے تو اس کا جواب دیں۔ سلام کرنا سنت ہے، سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پہ جو حقوق گنوائے ہیں، ان حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ اس کے سلام کا جواب دیا جائے۔ سبيل الدموع سبيل مريح۔ اور
پھر اگر کوئی مہمان آپ کے پاس آیا ہے تو اس میں اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ آپ صرف اس پہ اکتفا نہ کریں کہ اس نے سلام کیا، آپ نے کہا وعلیکم السلام۔ بعض لوگوں کا یہ مزاج ہوتا ہے اور سامنے والا مہمان اس کو اپنے لیے برا یعنی انسلٹ فیل کر رہا ہوتا ہے کہ یار میں نے سلام کیا، جواب دیا، ایسے جا کے بیٹھ گیا جیسے میں روزانہ ان کے گھر آ کے کھانا کھا رہا ہوتا ہوں، کیونکہ مجھے بہت زیادہ بھوک لگی ہے جب بھی میں ان کے گھر آیا ہوں۔ تو اس کو کچھ ویلکم کہیں، کچھ خوش آمدید کہیں، جو بھی الفاظ آپ کے معاشرے میں، آپ کی زبان میں، آپ کے کلچر میں کہے جاتے ہیں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، کہ جب تمہیں کوئی شخص سلام کرے تو اس سے بہتر طریقے سے اس کا جواب دو، اور کم از کم درجہ یہ کہ جتنا اس نے کیا اتنا تو کرو۔ یعنی اگر اس نے السلام علیکم کہا ہے تو آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہتے ہیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہیں، اس سے اس کو لگے گا کہ یار محبت کا اظہار کر رہا ہے مجھ سے، اور سلام کا جواب بھی دے دیں۔ ساتھ مہمان ہے تو آپ اس کو کہیں خوش آمدید، مرحبا، ویلکم، بخیر راغلے، وشاتکے، جی آیا نو، بھلی کری آئے۔ آپ اس کو اپنی زبان میں جو بھی ویلکم کے الفاظ ہیں، مرحبا کے الفاظ ہیں، آپ اس کو کہیں۔ یہ ویلکم کرنا یہ صرف کوئی جائز کام نہیں ہے، بلکہ یہ سنت ہے، انبیاء کی سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تو انبیاء میں سے ہر نبی نے آپ کو مرحبا کہا، ہر نبی نے آپ کو ویلکم کیا، اور خود حضور علیہ السلام کی عادت تھی کہ جب آپ کے پاس کوئی مہمان آتا تھا تو آپ مرحبا کہتے تھے، اس کو خوش آمدید کہتے تھے۔ کوئی مہمان آ رہا ہے آپ اس کو کہیں مجھے آپ سے مل کے بہت خوشی ہوئی، بہت شکریہ آپ تشریف لائے، آپ کا اپنا گھر ہے، جیسے جس طرح کی باتیں عام طور سے معاشرے میں چل رہی ہوتی ہیں، ہم ان چیزوں کو دنیا داری سمجھتے ہیں۔ دنیا داری اس سینس میں تو ہے کہ ٹھیک ہے ہم دنیا میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں، لیکن یہ دین کا کام ہے، شریعت کا کام ہے، اس پہ آپ کو ثواب ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت پر عمل کی نیت سے کریں گے، یہ سب عبادت ہے، یہ دنیا کے کام نہیں ہے۔ یہی وہ بات ہے جو میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ دینداری اور دنیا داری کے جو ہمارے ہاں تصورات ہیں وہ الگ ہیں۔ سیرت کو سامنے رکھیں گے تو پتہ چلے گا کیا دینداری ہے، کیا دنیا داری ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں عبد القیس کا وفد آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ وفد کون سا ہے، کون لوگ ہیں، کہاں سے آئے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ ربیعہ قبیلے کے لوگ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرحبا بالقوم، اس گروپ کو، آنے والے لوگوں کو میری طرف سے مرحبا، ویلکم۔ اور آگے آپ نے فرمایا غیر خزایا ولا ندامہ، کہ ان کو ایسا خوش آمدید، ایسا ویلکم کہ نہ ان کی یہاں کوئی رسوائی ہوگی، نہ ان کو آنے پر ندامت ہوگی۔ یعنی آپ یہاں پہ بالکل ریلیکس ہو کے رہیں، آپ کو یہاں پہ کوئی ٹینشن نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ حضور علیہ السلام کی جو چچا زاد بہن ہے حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا، ان کو حضور علیہ السلام نے فتح مکہ کے موقع پر وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ حضور علیہ السلام غسل فرما رہے تھے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی صاحبزادی ہیں، انہوں نے پردہ کیا ہوا تھا، حضور علیہ السلام کے آگے چادر تانی ہوئی تھی۔ اتنے میں انہوں نے سلام کیا تو حضور نے فرمایا کون ہے؟ پوچھا کون ہے؟ بتایا ام ہانی بنت ابی طالب ہیں۔ آپ نے فرمایا مرحبا مرحبا بام ہانی، ام ہانی کو مرحبا۔ تو حضور علیہ السلام کی یہ سنت ہے، آپ کا یہ مزاج ہے۔ صحیحین کی حدیث ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی، کہ حضور علیہ السلام کے پاس جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتی تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو چلنے کا انداز تھا نا، وہ بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا تھا۔ جب وہ چلتی تھیں تو ایسے چلتی تھی جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنے کا انداز تھا۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام حضرت فاطمہ حضور کے پاس تشریف لائیں، تو آپ نے جب حضرت فاطمہ کو جیسے ہی دیکھا تو آپ نے ان کو فرمایا مرحبا بابنتی، میری بیٹی کو مرحبا۔ ثم اجلسها عن یمینہ او عن شمالی، پھر آپ نے اپنے دائیں یا بائیں ان کو بٹھا دیا۔ اپنی بیٹی کو حضور علیہ السلام کہہ رہے ہیں مرحبا۔ یہ بھی اللہ کے رسول کی سنت ہے، بیٹی آئے تو بیٹی کو کہیں مرحبا بابنتی، میری بیٹی کو مرحبا۔ سبيل الدموع سبيل مريح۔ کتنا اچھا ہمارا معاشرہ بن جائے اگر ہمارے ہاں معاشرے میں والدین اپنی اولاد کو اس طرح محبت دینا شروع کر دیں۔ اولاد کی ذمہ داری ہے والدین کی عزت کریں، والدین کی ذمہ داری ہے اولاد کو اس طرح محبت اور عزت دیں جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اولاد کو محبت دیا کرتے تھے۔ آپ دیکھیں حضور علیہ السلام جب انبیاء کے پاس گئے
تو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس بھی گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی گئے، باقی سب انبیاء کا تعارف حضرت جبریل نے یہ بتایا کہ ہادہ موسیٰ، ہادہ یوسف، ہادہ یحییٰ و عیسیٰ، ہادہ آدم، کہ یہ یحییٰ ہیں، یہ یوسف ہیں، یہ موسیٰ ہیں۔ لیکن جب حضرت آدم کا تعارف کروایا تو بتایا ہادہ آدم، ہادہ ابو کا، یہ آپ کے والد ہیں۔ حضرت ابراہیم کا جب تعارف کروایا تو بتایا یہ آپ کے والد ہیں۔ تو حضرت آدم نے بھی حضور کو کہا مرحبا بالابن الصالح، نیک بیٹے کو مرحبا۔ حضرت ابراہیم نے بھی حضور کو فرمایا مرحبا بالابن الصالح، نیک بیٹے کو مرحبا۔ تو انبیاء حضور جو حضرت ابراہیم اور حضرت آدم، ظاہر ہے وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت آدم تو سب انسانوں کے والد ہیں، حضرت ابراہیم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دادا ہیں، ان کے والد بنتے ہیں، تو انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو فرمایا میرے بیٹے کو مرحبا۔ تو دادا کے سامنے پوتا آ جائے تو پوتے کو کہہ دے مرحبا میرا بیٹا، پوتی آ جائے تو اس کو کہہ دے مرحبا، نواسا آ جائے، نواسی آ جائے اس کو کہہ دے مرحبا۔ یہ مرحبا ایک لفظ ہے، یہ آپ اپنی زبان میں اپنے کلچر کے حساب سے کوئی بھی ایسا جملہ جس سے سامنے والے کو محبت اور عزت کا احساس ہو، اس کو پتہ چلے کہ میرے والد نے، میری والدہ نے مجھے عزت دی، مجھے محبت دی ہے۔ یہ وہ سنت ہے جو ہمارے معاشرے میں چھوڑی جا چکی ہے، ختم ہو چکی ہے۔ اور وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ اللہ کے رسول کی سیرت ہمیں نہیں معلوم۔ آج سے ہم یہ عزم کریں، اولاد آئے تو اولاد کو بھی مرحبا کہیں۔ والدین کو تو اولاد کو چاہیے، والدین کو تو اولاد کہے گی، لیکن ہمارے معاشرے میں یہ پہلو تو بیان ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات یہ پہلو دب جاتا ہے کہ والدین کی کیا ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کو کس طریقے سے ٹریٹ کریں، کس طریقے سے اپنی اولاد کو محبت دیں۔ آپ کا بیٹا آتا ہے، اپنے بیٹے کو گلے سینے سے لگائیں، اس کو حق کریں، اس کو محبت دیں، اس کو پتہ چلے آپ کے بیٹے کے اندر اس سے جواں مردی پیدا ہوگی، مردانگی پیدا ہوگی، اس میں حوصلہ پیدا ہوگا۔ بیٹی آ رہی ہے اس کو مرحبا کہیں، اس کے سر پہ ہاتھ رکھیں۔ اماں کے پاس بیٹی آ رہی ہے، اماں کو چاہیے اپنی بیٹی کو گلے سے لگائے، سینے سے لگائے، اس کو مرحبا کہے، اس کو ویلکم کہے، اس کو چومیں، اس سے پتہ چلے کہ اس کے اندر حوصلہ پیدا ہوگا۔ آج جو نفسیات پڑھانے والے لوگ ہیں، جو موٹیویشنل سپیکر ہیں اور جناب کاؤنسلنگ کرنے والے لوگ ہیں، وہ یہ چیزیں جب کسی اور ٹیکنیکل طریقے سے پڑھا رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یار دیکھیں کتنی اچھی اچھی باتیں کر رہے ہیں۔ تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کاؤنسلنگ کوئی کر سکتا ہے؟ پیرنٹ کی کاؤنسلنگ کوئی کر سکتا ہے؟ اولاد کی نفسیات اللہ کے رسول سے بہتر کوئی سمجھا سکتا ہے؟ تو کتنا ہی بہتر ہو کہ ہم یہ سب کچھ سیکھ لیں، ہمیں کسی موٹیویشن کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ سب سے بہترین موٹیویشن ہمارے پاس اللہ کے رسول کی سیرت ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ کی ذات میں اسوہ حسنہ ہے۔ آپ دیکھیں نا کتنا بہترین اسوہ حسنہ ہے۔ سبيل الدموع سبيل مريح۔ اور پھر ایک اور چیز جو ہمیں اس سے سیکھنے کو ملتی ہے کہ دیکھیں انسان کی جو حیثیت ہے نا وہ ہر جگہ مختلف ہوتی ہے۔ آپ اگر ڈائریکٹر ہیں، مینیجر ہیں، کچھ بھی ہیں، آپ امام ہیں، خطیب ہیں، مفتی ہیں، جج ہیں، آفیسر ہیں، کچھ بھی ہیں، آپ اپنے والد کے آپ بیٹے ہیں، اپنی والدہ کے آپ بیٹے ہیں، اپنی بیوی کے آپ شوہر ہیں، اپنی اولاد کے آپ والد ہیں۔ اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام تمام انبیاء کے سردار ہیں، امام الانبیاء ہیں، لیکن حضرت آدم جب آپ کو ویلکم کر رہے ہیں اور حضرت ابراہیم جب آپ کو ویلکم کر رہے ہیں تو وہ ورڈنگ کیا یوز کر رہے ہیں؟ نیک بیٹے کو مرحبا۔ اور باقی انبیاء جب آپ کو ویلکم کر رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں نیک بھائی کو مرحبا۔ اب اگر والد اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ دے یا والد اپنے بیٹے کو ڈانٹ دے تو سامنے سے بیٹا کہے کہ میں تو ڈائریکٹر ہوں، میں تو جناب اتنا بڑا آفیسر ہوں، میرے ماتحت تو جناب 20 لوگ کام کرتے ہیں، میری تو جناب اتنی کمپنیاں ہیں، میں تو اتنے لوگوں کو میں نے کاروبار فراہم کیا ہوا ہے، میں باہر جاتا ہوں تو لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، لوگ میرے ہاتھ چومتے ہیں، ادھر آپ مجھے بیٹا کہہ رہے ہیں۔ یا بیوی نے کسی بات پہ کوئی بحث کر لی تو آپ کا میٹر شارٹ ہو گیا کہ یار میں اتنا بڑا آدمی ہوں۔ عام طور سے ہمارے یہاں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ باہر جاتا ہوں، لوگ میرے ہاتھ چومتے ہیں، میرے جوتے سیدھے کرتے ہیں، لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، مجھے سلوٹ مارتے ہیں۔ اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ کی بیوی آپ کو سلوٹ مارے؟ آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی جب آپ گھر میں داخل ہوں تو آپ کو سلوٹ مارے؟ آپ اپنی بیٹی اور بیٹے کے والد ہیں یا افسر ہیں؟ اپنے شوہر کے، اپنی بیوی کے آپ شوہر ہیں یا افسر ہیں گھر میں؟ اپنے والد کے آپ بیٹے ہیں یا جناب آپ افسر ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جس سے ملے تو
حضرت ابراہیم اور حضرت آدم علیہ السلام نے بیٹے کے طور پہ آپ کو ٹریٹ کیا، باقی پیغمبروں نے بھائی کے طور پہ ٹریٹ کیا. تو یہ بات اچھے طریقے سے سمجھنی چاہیے. ہمارے ہاں گھروں میں فساد کی جڑ یہ چیز ہے کہ آدمی کی باہر جو حیثیت ہوتی ہے گھر میں آ کے وہی حیثیت منوانے کی کوشش کرتا ہے. بیوی اگر کسی بڑے گھر سے آئی ہے تو اب وہ اپنے شوہر کو کمتر سمجھنا شروع کر دیتی ہے کہ تم جانتے نہیں ہو میرا ابا کون ہے، میرے ابا کے پاس تو اتنی گاڑیاں ہیں، اس کا تو ایسا بنگلہ ہے، تم نے مجھے کیا کھچاڑا گھر میں لا کے رکھ دیا. اور بھائی تم اپنے شوہر سے بات کر رہی ہو، اپنے شوہر کی تم بیوی ہو، اپنے شوہر کے سامنے تم کسی لینڈ لارڈ کی بیٹی نہیں ہو. اپنے شوہر سے بیوی بن کے بات کرو. جب شوہر سے بیوی بن کے بات کرو گے گھر بسے گا. شوہر بیوی سے شوہر بن کے بات کرے، بیوی شوہر سے بیوی بن کے بات کرے. اگر یہ رویہ ہوگا تو گھر بسیں گے. لیکن اگر آپ گھر میں بیوی بننے کے علاوہ کچھ بھی بننے کی کوشش کریں گی وہ گھر نہیں چلے گا. شوہر گھر میں بیوی کے سامنے شوہر کے علاوہ کچھ بھی بننے کی کوشش کرے گا وہ گھر نہیں چلے گا. سیرت کے اس پیغام کو اللہ کے لیے، اللہ کا واسطہ دے کر آپ حضرات سے کہتا ہوں اس کو عام کریں. یہ ہمارے تمام مسائل کا حل ہے. اس کے اندر تمام مسائل کا حل اس کے اندر موجود ہے. سبيل الدموع سبيل مريح. ایک اور سبق جو سیکھنے کا ہے کہ تمام انبیاء نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو جو ویلکم کیا نا، ایک لفظ سب نے استعمال کیا، النبی الصالح، نیک نبی. حضرت آدم نے فرمایا نیک بیٹے اور نیک نبی کو مرحبا. باقی پیغمبروں نے کہا کہ نیک بھائی اور نیک نبی کو مرحبا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کا اعتراف کیا اور اسی ٹائٹل سے آپ کو ویلکم کیا. اب اگر کوئی آدمی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا ہوں لیکن وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ کا رسول نہیں مانتا، اس کا مطلب وہ حضرت موسیٰ کا ماننے والا نہیں ہے. اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں ابراہیمی ہوں، میں حضرت ابراہیم کے مذہب پر ہوں، اور وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ کا پیغمبر اور اللہ کا رسول نہیں مانتا، اس کا مطلب وہ حضرت ابراہیم کا ماننے والا نہیں ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں عیسائی ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا ہوں، لیکن وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ کا پیغمبر اور رسول نہیں مانتا، اس کا مطلب وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا. تو جب تمام انبیاء نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کا اعتراف کیا، ان تمام انبیاء کے ماننے والوں کی بھی ذمہ داری ہے اگر وہ واقعتاً اس پیغمبر کو فالو کرتے ہیں کہ وہ بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، رسالت اور آپ کی ختم نبوت کا اقرار کریں. سبيل الدموع سبيل مريح. اسی معراج کے واقعے میں ہم نے پچھلے درس میں یہ بات پڑھی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ملاقات ہوئی اور آپ پھر اوپر تشریف لے جانے لگے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام رونے لگے. جب ان سے رونے کی وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے یہ بتایا کہ یہ اتنے جوان ہیں، اتنے نوجوان ہیں اور ان کے اتنے ماننے والے ہیں، ان کی امت میں اتنے لوگ ہیں اور میں نے دین کی تبلیغ کی لیکن مجھ پہ اتنے لوگ ایمان نہیں لائے. صحیح مسلم کی حدیث میں یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ اتنی جوانی میں ہیں، ابھی ان کی اتنی عمر نہیں ہے اور ان پر اتنے لوگ ایمان لے آئے ہیں تو ان کی امت کتنی بڑی ہوگی. اس بات پر وہ رونے لگے، رشک کرنے لگے. اس سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے کہ کسی پر کسی نیکی کے کام میں رشک کرنا جائز ہے. آپ کسی کو دیکھ رہے ہیں نا کہ یار یہ آدمی مثلاً اتنی تہجد کی نماز پڑھتا ہے، میں تو پڑھ ہی نہیں پا رہا. بعض اوقات یہ ہوتا ہے بیوی تہجد کی پابند ہوتی ہے تو آدمی کو رش کرنا چاہیے کہ یار اتنی اچھی بیوی ہے میری، یہ نماز پڑھ رہی ہے تہجد کی، میں نہیں پڑھ پا رہا. یا شوہر تہجد پڑھ رہا ہے بیوی نہیں پڑھ رہی تو بیوی کو شوہر پہ رش کرنا چاہیے. کوئی آدمی دین کا کام کر رہا ہے، کوئی سیرت کے پیغام کو عام کر رہا ہے، آپ سیرت کے پیغام کو عام نہیں کر پا رہے، آپ اس پہ رش کریں کہ یار یہ دیکھیں یہ سیرت کے پیغام کو، اللہ کے رسول کے پیغام کو عام کر رہا ہے، میں نہیں کر پا رہا. آپ کو اس پہ رش کرنا چاہیے. ہمارے ہاں رش کس چیز پر ہوتا ہے؟ گاڑی، پیسہ، بنگلہ، لگژری لائف اسٹائل، سب ہمارے نوجوانوں کو موٹیویشنل سپیکرز نے، یوٹیوبرز نے اسی پہ لگایا ہوا ہے. اس کے پاس اتنے ڈالر ہیں، وہ دن میں اتنے ڈالر کما رہا ہے، وہ اتنے کما رہا ہے، وہ اتنے کما رہا ہے. سب نفسیاتی مریض بنتے جا رہے ہیں، احساس کمتری کا شکار ہوتے جا رہے ہیں اور ایک عجیب ٹینشن زدہ، سٹریس زدہ اور عجیب نسل ہماری تیار ہو رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اتنا کما رہا ہے، وہ اتنا کما رہا ہے، وہ اتنا کما رہا ہے. اب اس چکر میں سارے ٹینشن ہیں. بھائی رشک اگر آپ نے کرنا ہے، رشک آپ کریں دینی معاملات.
اسی لیے حدیث میں حکم ہے کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے کو دیکھیں، دنیا کے معاملے میں اپنے سے اوپر کو نہ دیکھیں، اپنے سے اوپر کو اس طریقے سے دیکھیں گے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے لگ جاؤ گے، اور جب اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرو گے تو پیسے اور کم ہو جائیں گے۔ ایک تو یہ نا کہ آپ کا کوئی ویژن ہے کہ یار میں نے زیادہ پیسے کمانے ہیں حلال طریقے سے، اس کو ایک ویژن کے تحت آپ ایک کام کرنے، ٹھیک ہے آپ کام کریں، زیادہ پیسے کمانا منع نہیں ہے، لیکن زیادہ پیسے کمانے کے پیچھے پاگل ہو جانا اور اس کو کامیابی ناکامی کا معیار بنا لینا کہ جو آدمی غریب پیدا ہوا تو اس کی غلطی نہیں ہے، لیکن اگر غریب مرا تو اس کی غلطی، کیوں اس کی غلطی بھائی؟ ایک آدمی اگر غریب پیدا ہوا غریب مرا اس کی غلطی کیوں ہے؟ کیا صحابہ کرام میں سے صحابہ نہیں تھے جو غریب پیدا ہوئے غریب مر گئے؟ کیا مسلمانوں میں نیک لوگوں میں ایسے لوگ نہیں ہیں جو غریب پیدا ہوئے غریب مر گئے؟ انبیاء کرام علیہ السلام میں غریب مالی اعتبار سے کمزور انبیاء نہیں تھے؟ آپ کو مالدار انبیاء بھی ملیں گے، غریب انبیاء بھی ملیں گے، غریب صحابہ بھی ملیں گے، مالدار صحابہ بھی ملیں گے، سب کامیاب تھے۔ یہ تو اللہ کی تقسیم ہے، کسی کے پاس پیسہ زیادہ ہوگا کسی کے پاس کم ہوگا، اللہ کی تقسیم ہے۔ ہاں اگر آپ نے کسی مالدار پہ بھی رشک کرنا ہے تو اس چیز پہ رشک کریں کہ یار یہ مالدار آدمی ہے، چیریٹی کے کام میں پیسہ لگاتا ہے، مسجد میں پیسہ لگاتا ہے، خیر کے کام میں پیسہ لگاتا ہے، صدقہ دیتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، میں یہ سب کچھ نہیں کر پاتا اس لیے کہ میرے پاس پیسہ نہیں، میرے پاس پیسہ ہوتا میں بھی اسی طرح اللہ کے راستے میں خرچ کرتا، اس پہ رشک کریں۔ حدیث میں آتا ہے صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ ذہب اہل الدثور بالاجور، یا رسول اللہ جو مال رکھنے والے صحابہ ہیں وہ تو بازی لے گئے، سارا اجر تو انہوں نے کما لیا، کیوں؟ وہ بھی ایسے ہی نماز پڑھتے ہیں جیسے ہم پڑھتے ہیں، وہ بھی ایسے ہی روزہ رکھتے ہیں جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں، ان کے پاس صدقہ کرنے کے لیے پیسے ہیں، ہم صدقہ نہیں کر پاتے، وہ تو ہم سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس سے تم بھی صدقہ کرنے کے قابل ہو جاؤ؟ صحابہ نے فرمایا ضرور بتائیں۔ آپ نے فرمایا ان بکل تسبیحۃ صدقہ، ہر تسبیح سبحان اللہ صدقے کا ثواب رکھتا ہے، کل تکبیرۃ صدقہ، ہر تکبیر اللہ اکبر صدقے کا ثواب ہے، کل تحلیلۃ صدقہ، ہر تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ صدقے کا ثواب رکھتا ہے، کل تحمیدۃ صدقہ، ہر تحمید یعنی الحمدللہ صدقے کا ثواب رکھتا ہے، وامر بالمعروف نیکی کا حکم دینا صدقہ، نہی عن المنکر برائی سے روکنا صدقہ۔ بھائی مالدار آدمی پیسے صدقہ کر رہا ہے تو آپ یہ صدقے کا ثواب حاصل کر لیں، سبحان اللہ پڑھ لیں، الحمدللہ پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ پڑھ لیں، اللہ اکبر پڑھ لیں، امر بالمعروف کریں، نہی عن المنکر کریں، خیر کے پیغام کو آگے پہنچائیں، کہیں نہ کہیں تو آپ مالدار سے آگے بڑھ جائیں گے نا، کہ وہ اپنے پیسے کمانے کے چکر میں ہوگا، اس کے پاس اس چیز کا وقت نہیں ہوگا، آپ وہ کام کر لیں گے۔ اور پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا وفی بضع احدکم صدقہ، کہ اہلیہ سے مباشرت کے کام میں بھی صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہم میں سے کوئی آدمی اپنی خواہش پوری کرتا ہے تو اس کو اس پر بھی اجر ملتا ہے؟ آپ نے فرمایا ارأیتم لو وضعها فی الحرام الیس کان یکون علیہ وزر، تو مجھے یہ بات بتاؤ اگر وہ اپنی یہ خواہش کسی حرام جگہ پوری کرتا تو کیا اس کو گناہ نہ ہوتا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ضرور گناہ ہوتا۔ آپ نے فرمایا فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ يَكُونُ لَهُ الْأَجْرُ، اسی طرح جب وہ حلال جگہ اپنی خواہش پوری کرے گا اللہ اس عمل پر بھی اس کو اجر عطا فرمائے گا۔ اور صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے جب صحابہ نے یہ اظہار کیا کہ مالدار صحابہ تو آگے بڑھ گئے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو بتایا کہ بھائی تم ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر یہ پڑھ لیا کرو۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ بعد میں یہ جو فقیر صحابہ تھے یہ آئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ جو مالدار صحابہ ہیں یہ باتیں تو انہوں نے بھی سن لی ہیں، وہ بھی اب سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھنا شروع ہو گئے، وہ تو پھر ہمارے برابر ہو گئے بلکہ ہم سے آگے نکل گئے۔ حضور نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جسے عنایت فرما دے۔ اب اس میں سیکھنے کی چیز کیا ہے کہ صحابہ کرام رشک کس چیز پہ کر رہے ہیں؟ رشک اس چیز پہ کر رہے ہیں کہ یار یہ مالدار صحابہ اپنی مالداری کی وجہ سے نیکیاں بہت کما رہے ہیں، اس وجہ سے رشک نہیں کر رہے ہیں کہ اس کے پاس پیسہ بہت ہے۔ تو آپ بھی مالدار ہونا چاہتے ہیں، اچھی بات ہے مالدار ہوں، نیت یہ رکھیں کہ میں مالدار ہو کر ایسے خرچ کروں گا جیسے فلاں آدمی دین کے کام پر، خیر کے کام پر، لوگوں کی فلاح و بہبود کے کام پہ خرچ کرتا ہے، میں بھی ایسے خرچ کروں گا۔ جب یہ مقصد ہوگا نا تو وہ ٹینشن، سٹریس، وہ جو چیزیں وہ خود بخود ختم ہوتی چلی جائیں گی۔
تو اس لیے ہمارے پاس سٹینڈرڈ یا معیار کسی پر رشک کرنے کا وہ دینداری ہونی چاہیے. سارے فساد کی جڑ وہ دنیا کی یہ محبت ہے جس میں انسان حلال حرام کی تفریق کیے بنا اپنے آپ پر ایسی ٹینشن سوار کرتا ہے اور لوگوں کو اپنے لیے سٹینڈرڈ بناتا ہے کہ اس کے پاس اتنا، اس کے پاس، آپ جس سے زیادہ پیسہ حاصل کریں گے آپ کو سامنے ایسے لوگ ملیں گے جن کے پاس آپ سے زیادہ پیسہ ہوگا. نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ ٹینشن میں مرتے ہی چلے جائیں گے. اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ دیکھیں دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. ایک کو کہتے ہیں رشک اردو میں ہم جس کو کہتے ہیں، ایک کو حسد کہتے ہیں. حسد کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ دل میں آپ کے آرزو کہ یار اس کے پاس یہ جو نعمت ہے کسی طرح اس سے چھن جائے، مجھے ملے نہ ملے اس سے چھن جائے، اس کو حسد کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ کسی کو اللہ تعالیٰ نے وہ دی کہ بھائی تم دعا کرو. کیا دو بھائی تھے تو اس نے دعا کی اللہ مجھے گاڑی دے دے، بنگلہ دے دے، فلاں فلاں، اس کو مل گیا. اور دوسرے کو کہا، اس نے بھی ایسی کوئی دعائیں مانگی، گاڑی مل جائے، بنگلہ مل جائے، فلاں کاروبار یہ وہ، اس کو وہ مل گیا. دو اور بھائی تھے کسی اور برادری کے، کسی اور زبان بولنے والے، ان کو اللہ نے کہا وہ کسی خاص زبان پہ لوگوں نے فٹ کیا ہوا ہے لیکن کہیں پر بھی یہ تو ایک کریکٹر مطلب ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے. اس کو بھی اللہ نے آپشن دی کہ بھائی تم بھی دعا کرو، جو مانگو گے قبول ہو جائے گا. تو اس نے یہ دعا مانگی کہ اللہ میرے بھائی کو بھی ایسا ہی خوار کر دے، فقیر اور محتاج کر دے جیسے میں خوار، فقیر اور محتاج. تو بجائے اس کے کہ یہ دعا کرتا کہ اللہ مجھے اچھا کر دے، مجھے مالدار کر دے، مجھے پیسہ دے دے حلال، وہ یہ دعا کر رہا ہے کہ میرا بھائی مالدار ہے، اس کو میری طرح خوار کر دے. تو یہ حسد ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ مجھے ملے نہ ملے یہ خوار ہو جائے. یہ حرام ہے، ناجائز ہے، کبیرہ گناہ ہے. حدیث میں آتا ہے حسد نیکیوں کو ایسے ختم کرتا ہے جیسے آگ خشک لکڑیوں کو ختم کر دیتی. تو حسد تو بالکل جائز نہیں ہے. رشک کرنا جائز ہے کہ آپ کو کسی کے پاس کوئی اچھی نعمت، کوئی اچھی چیز نظر آتی ہے، آپ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو کہ اللہ یہ نعمت مجھے بھی دے دے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رشک دو چیزوں میں جائز ہے. ایک اس بات پہ کہ آپ کسی کو دیکھیں وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دین کا علم دیا ہے، وہ دین کی خدمت کر رہا ہے، دین پر عمل کر رہا ہے، نمازوں کا اہتمام کر رہا ہے، اس پہ رشک کریں. دوسرا اللہ نے کسی کو مال دیا ہے، وہ اپنے مال سے خرچ کر رہا ہے، آپ اس پہ رشک کریں. اس طریقے سے رشک کرنے کی تو اجازت ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس بات پہ رشک آیا کہ یہ پیغمبر ہیں، نوجوان ہیں، میرے بعد آئے، لیکن ان کی اتنی بڑی امت، میں نے اتنی محنت کی، لوگوں کو تبلیغ کی، لیکن اتنے لوگ ایمان نہیں لائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس بات پہ رونا آیا. ہمیں سیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ ہمیں بھی اس بات پہ رونا آنا چاہیے کہ اگر کسی کو دیکھیں کہ نیکیوں میں ہم سے آگے بڑھا ہوا ہے، ہم اس پہ رشک بھی کریں اور پھر اس کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش بھی کریں. سیرت کا یہ سبق، معراج کا یہ سبق ابھی جاری ہے. کچھ اور بھی بہت اہم چیزیں جو ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں. اور سیرت معراج کے کچھ واقعات بھی ہیں جو رہتے ہیں. میں نے اس کی سیٹنگ ترتیب اس طرح رکھی ہے کہ جو واقعات ہم پڑھ چکے ہیں اس سے حاصل ہونے والے اسباق پہلے ہم ڈسکس کر لیں، پھر معراج کے کچھ اور واقعات اور پھر اس سے حاصل ہونے والے اسباق کی طرف آئیں تاکہ ایک سیکوینس کے ساتھ ہم چیزوں کو سمجھ سکیں. مجھے امید ہے کہ آج کے سبق سے آپ کو بہت سی اہم چیزیں سیکھنے کو یقیناً ملی ہوں گی. ایسے اسباق جو ہیں ان کو تو اہتمام کے ساتھ بار بار سننا چاہیے اور عمل کی نیت سے سننا چاہیے. اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس سیرت کے پیغام کو صرف سنیں نہیں، عمل بھی کریں اور اس کی دعوت دینے والے بنیں، لوگوں کو سیرت کے اس کورس کے ساتھ، اس مشن کے ساتھ جوڑیں. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کے سبق سے متعلق جو سوالات ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آپ نے یہ سوالات سننے ہیں اور پھر کمنٹ میں، اسی ویڈیو کے کمنٹ میں آپ نے ان کے جوابات دینے ہیں. اور اگر آپ کو جواب نہ آ رہا ہو تو آپ اس ویڈیو کو دوبارہ سنیں اور ان کے جوابات لکھیں. سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اگر آپ کسی کے گھر جائیں اور وہ آپ سے نہ ملنا چاہے تو اس پر ناراض ہونا کیسا ہے؟ ٹھیک ہے، غلط ہے؟ کسی کے گھر جائیں تو اجازت لینی چاہیے یا نہیں؟ لینی چاہیے، نہیں لینی چاہیے؟ اچھا، پروٹوکولز فالو کروانے پر ناراض ہونا کیسا ہے؟ ٹھیک ہے، غلط ہے؟ کیا ٹریفک پولیس کے ساتھ قانونی دائرے میں تعاون کرنا چاہیے یا بدمعاشی؟ قانونی دائرے میں تعاون، بدمعاشی؟ مہمان کو مختلف لوگوں سے ملوانے کا نبوی طریقہ کیا ہے؟ مہمان کو ملنے والوں کا تعارف کرایا جائے یا مہمان کو ملنے والوں کا تعارف نہ کروایا جائے؟ سلام کا ادب کیا ہے کہ کون کس کو سلام کرے؟
چھوٹا بڑے کو یا بڑا چھوٹے کو؟ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت حاصل کرنے کا کیا نسخہ بتایا؟ گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا۔ کیا کسی نیک آدمی پر اس کی نیکی کی وجہ سے رشک کرنا جائز ہے؟ جائز ہے، ناجائز ہے، مستحب ہے؟ مہمان کو صرف سلام کرنا چاہیے یا ویلکم کرنے کے کچھ الفاظ بھی ساتھ ملانے چاہیے؟ صرف سلام کرنا چاہیے، ویلکم کے کچھ الفاظ بھی ساتھ ملانے چاہیے۔ والدین کے سامنے اولاد آئے تو والدین کو کیا کرنا چاہیے؟ مرحبا کہنا چاہیے، ایک دم ڈانٹنا شروع کر دینا چاہیے؟ کیا انسان کی ہر جگہ ایک ہی حیثیت ہوتی ہے؟ جی ہاں، جی نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔